السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی دعوت زورانہ قبول کی، اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر مریم نواز، مریم اورنگزیب، حمزہ شہباز اور خواجہ سعد رفیق موجود تھے۔ یہ ملاقات ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جب پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے کہ ہم اس ملاقات پر تفصیل سے بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے آج ہی سبسکرائب کریں، احباب کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور وہ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جس سے آپ کو ویڈیو لوڈ ہونے کی سب سے پہلے اطلاع موصول ہو۔ ناظرین کرام، آصف علی زرداری کے بارے میں ماضی میں میاں شہباز شریف بہت کچھ کہتے رہے اور اکثر اوقات جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوتی ہے تو ٹی وی چینلز وہ ویڈیوز دوبارہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں جن میں میاں شہباز شریف ان کے پیٹ سے پیسے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تقریروں کی حد تک تو درست تھی، لیکن سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے بعد میں انہیں پشیمانی ہو۔ اب اصل مسئلہ تو یہ درست ہے کہ میاں شہباز شریف کی دعوت جو قبول کی آصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کو عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم بنانے کی پیشکش ہوئی، ان قوتوں کی طرف سے ہوئی کہ جو اقتدار میں لوگوں کو، سیاستدانوں کو لانے اور اتارنے کا میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کو عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات بڑی میچور بھی ہوتی رہی کہ آصف علی زرداری، پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ، دوسری جماعتوں کے لوگ بھی، اپوزیشن کے لوگ بھی میاں شہباز شریف کو عبوری مدت کے لیے وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن سنا ہے کہ اب نواز شریف نے یہ تجویز دی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعظم لے آئے، لیکن ایک محدود مدت کے لیے یہ ہو اور اس کے بعد عام انتخابات کرا دیے جائیں تو ہمیں قبول ہے۔ یہ جو شہباز شریف نے جو زورانہ دیا ہے آصف علی زرداری کے اعزاز میں، تو یہ تو زورانہ ایک نام ہے۔ آصف علی زرداری تو اپنا کھانا ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں اور وہ کبھی جہاں بھی جاتے ہیں اپنا دال چاول ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال شہباز شریف کا زورانہ ہو تو وہ صرف دال چاول تو نہیں ہو سکتی، وہاں ظاہر ہے تیتر بٹیر سے انہوں نے اپنے مہمانوں کی تواضع کی اور پھر بڑی عزت افزائی بھی کی، مریم نواز نے بھی کی اور میاں شہباز شریف نے بھی کی، اور ان کے ساتھ 1 گھنٹے تک بند کمرے میں الگ ملاقات بھی کی۔ ایک ملاقات تو جنرل تھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر کھانے پہ ہوئی ملاقات، جس کے بعد 1 گھنٹے تک بند کمرے میں یہ 5 آدمی، جن میں آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز بات چیت کرتے رہے۔ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اس بات پر تو اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وفاق اور پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پہلے پنجاب میں لائیں، جب پنجاب میں تبدیلی آ جانے کے بعد وفاق میں تحریک عدم اعتماد لانے میں آسانی ہوگی۔
بہرحال یہ مفروضہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میچور ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بات ضرور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیٹی بج رہی ہے. یہ سیٹی بجتے ہی وہ تمام پولیٹیکل اینیملز اپنے اپنے گھونسلوں، اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آئیں گے اور پھر وہ عمران خان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں گے. سب سے بڑا رول اس میں یہ ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے 6-7 ارکان کا. پھر دوسرا رول دوسری 2 اتحادی جماعتیں MQM اور GDA اور پاکستان مسلم لیگ کاف، یہ جماعتیں اگر PTI کا ساتھ چھوڑ دیں تو خود بخود حکومت گر جاتی ہے، اور پھر حکومت گرنے کے خدشے کے پیش نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان خود ہی اسمبلی توڑ دیں. اس خدشے سے بھی بچنے کے لیے بہرحال یہ جب پیش کی جائے گی جس دن، پھر عمران خان کو موقع نہیں ملے گا اسمبلی توڑنے کا. پھر تحریک عدم اعتماد چکا جائے گی. اب وہ کہا جاتا ہے کہ جن کا عمران خان پر دست شفقت ہے انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے. اور یہ جو تحریک عدم اعتماد لانے کی جو بات چل رہی ہے، مسلم لیگ نون کی بھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری حاصل کر لی جائے گی، PDM میں یہ بات ڈسکس ہو جائے گی. بالآخر جب سارے پلیٹ فارم سے اپنی باتیں طے ہو جائیں گی تو پھر یہ یقیناً پتہ لگے گا کہ اسی دن اور چند گھنٹوں کے اندر تحریک عدم اعتماد فائل ہو سکتی ہے. ممکن ہے اب فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد پہلے پنجاب میں پیش کی جائے یا وفاق میں پیش کی جائے. جن لوگوں نے دست شفقت اٹھا لی ہے عمران خان سے سر سے، زیادہ تو امکان اب یہ بات ہے کہ وہی طے کریں گے کہ پہلے کہاں سے آئینی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک آئینی طریقہ ہے اختیار. آج وہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا اور بیان بھی جاری کیا، شہباز شریف اور آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، حکومت کے خلاف یعنی عمران خان کی حکومت کے خلاف تمام آئینی آپشنز استعمال کیے جائیں گے، قانونی آئینی آپشنز استعمال کیے جائیں گے. تو اس میں تو ایک ہی تحریک عدم اعتماد ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ دباؤ اتنا ڈالا جائے کہ عمران خان خود ہی اسمبلی توڑ دیں. بہرحال کوئی آئین سے ماورا کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ملاقات کا نوٹس کس طرح لیتی ہے حکومت. عمران خان صاحب چین کے دورے سے واپس آ گئے ہیں، چین کا دورہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن چین کے دورے سے واپسی کے بعد انہیں اپنے ملک میں سیاسی ماحول اگر بدلا نظر آیا تو پھر ان کی روانگی کا کوئی نہیں روک سکتا. ان کو جانا پڑے گا، اور اگر باعزت طور پر عمران خان چلے جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ ان کو بہتر ہے. ورنہ 4 سال حکومت کر لی، جتنی تباہی بربادی پاکستان کی کرنی تھی انہوں نے کر لی. اب اس کے بعد مزید گنجائش نہیں ہے، مزید پاکستان تباہی و بربادی کا مستقبل نہیں ہو سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ عمران خان بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کریں گے.